اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الابتلاء بنایا، غریب آدمی کا غربت میں، امیر آدمی کا امارت میں امتحان لیتے ہیں، صحت مند کا صحت میں، بیمار آدمی کا بیماری میں۔ تو یہ حالات اللہ اونچ نیچ کے رکھتے ہیں، بعضوں کو مال زیادہ دیا، بعضوں کو درمیانہ دیا، بعضوں کو بہت کم دیا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، وہی جاننے والے ہیں اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ یہ مال کی دو صورتیں ہیں، ایک فقر و فاقہ ہے اور ایک غنا اور تونگری ہے۔ فقیر بھی دو قسم کے ہیں، مسلمان ہو، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، فقر و فاقہ میں جم جائے، بڑے انعامات ہیں۔ یہ اہل ثروت سے 500 سال جنت میں پہلے جائیں۔ لیکن سارے آدمی اعلیٰ درجے کے فقر پر چل نہیں سکتے۔ بڑے تقوی والے لوگ، مجاہدے والے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والے، ایمان کے پہاڑ، وہ تو بسا اوقات فقر و فاقے اور برداشت کر جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں سے یہ مشکل ہے۔ اس لیے بہت اعلیٰ ایمان والا اخص الخواص سارا مال بھی خرچ کر ڈالے، اس پر عیب نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کو اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ نہ تو پوری طرح باندھ دو گردن کے ساتھ، بخیل بن جاؤ، ولا تبسطها كل بسط، نہ ہی دونوں ہاتھ کھولو کہ جو کچھ ہے سارا خرچ کر دو۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یہ جزا بیان کی جا رہی ہے۔ اے مخاطب، تو اگر ایسا کرے گا تو ملامت زدہ ہوگا، لوگ ملامت کریں گے کہ سارا خرچ کر دیتا ہے پھر بھیک مانگتا ہے، آہیں بھرے گا، حسرتیں ظاہر کرے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال خرچ کیا، 40,000 درہم تھے، سب غریب غلاموں پر لگائے، اللہ کے نبی پر خرچ کیا۔ ہجرت کے موقع پر 5,000 درہم رہے۔ غزوہ تبوک میں 1 درہم بھی گھر نہیں چھوڑے۔ قرآن کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی
تعریف کی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا بچے گا اس جہنم سے جو سب سے بڑا متقی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، اللہ اسے اتنا دیں گے کہ اللہ راضی کریں گے۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ غریب غلاموں کو آزاد کرتے، ان کے والد صاحب کہتے تم ایسے غلام دو جو اقویاء ہوں، جو تمہاری مدد کریں، تمہارے کاروبار میں مدد کریں۔ تم بلال جیسوں کو، ابو فقیہ جیسوں کو، ان جیسوں کو تم آزاد کراتے ہو۔ فرمایا اس سے میرا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ ایک غلام تھا نستاس، رومی تھا کافر۔ امیہ بن خلف نے کہا یہ مجھے دے دو، اور تقریباً 4.5 کلو چاندی بھی لی، بلال کو چھوڑا، بلال کو آزاد کرایا ابو بکر صدیق۔ وہ امیہ کہنے لگا کہ ابو بکر دیوانہ ہے، ایک کالے غلام پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے پاس یمن کی حکومت بھی ہوتی وہ بھی میں دے کر بلال کو آزاد کرا۔ اللہ نے تاریخ میں یہ آیات ابو بکر صدیق کے لیے اتاری۔ اب انہوں نے کل مال خرچ کیا، وہ آدمی خرچ کر سکتا ہے جو بعد میں جزا فضا نہ کرے، اس کا دل گھبرائے نہ، وہ فاقے برداشت کر سکے، پتے چبا سکے۔ یہ نہیں کر سکتا تو پھر نہ کرے۔ ایک سائل آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے پاس انڈے کے برابر سونا آیا ہوا تھا ایک کان سے، آپ نے وہ سائل کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجمع کو ترغیب دی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی۔ ہر ایک نے خرچ کیا، کوئی درہم لایا، کوئی دینار لایا، درہم چاندی کے ہوتے ہیں، دینار سونے کے، کوئی کھجوریں لایا، کوئی کشمش لایا، اللہ کے نام پر خرچ کر رہے تھے۔ غریب آدمی بھی خرچ کرتے تھے، ابو عقیل جیسے ساری رات محنت کی، 2 سال 7 کلو کے قریب کھجوریں جمع کی، 1 سا اپنے گھر والوں کو دیا اور 1 سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ نے فرمایا یہ صدقہ کی کھجوریں پڑی ہیں، اس ڈھیر پر ڈال دو۔ منافقین تانا دینے لگے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، ایمان والے جو خرچ کرتے ہیں الا جہدہم، تھوڑی مقدار بھی ہوتی ہے تو منافقین تانا دیتے تھے کیوں خرچ کر رہے ہیں، نہ مالدار کو چھوڑتے تھے نہ غریب کو چھوڑتے تھے۔ منافق کا کام ہی اعتراض ہے۔ خبیث الفطرت انسان وہ ہر آدمی کے عیب ہی تلاش کرتا ہے۔ تو وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی سے سونا لیا تھا تھوڑا سا، اس نے بھی وہی صدقہ کر دیا۔
آپ نے زور سے اسے مارا، اگر لگ جاتا تو زخمی ہو جاتا۔ فرمایا بعض لوگ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں، یعنی یہ بتایا تیری ایمانی صفت ابو بکر کے مقابلے میں نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی شرائط بتائی ہیں علماء دین نے کہ وہ جزا فضا نہ کرے، اس کے گھر والے بھی جزا فضا نہ کریں، فاقے برداشت کر سکے، کر لے سارا خرچ۔ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا نہ کرے سارا خرچ، یہ کیفیت نہیں ہے تو نہ کرے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا سہولت سے جو خرچ کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اس لیے کہا کہ ایسا فقر و فاقہ جو مدقع ہو، آدمی کو زمین پر پٹک ڈالے، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اس میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ جمے گا تو جمے گا ایمان والا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کفر سے بھی، فقر سے۔ دیکھ لو فقر کو کفر سے بھی لایا۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسا فقر و فاقہ آیا، نہ عبادت کے قابل رہا، پریشانیوں نے گھیر لیا، سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ایسے فقر و فاقہ سے پناہ مانگی، یا اللہ ایسا فقیر نہ بنا دینا کہ مجھے بھیک مانگنا پڑے۔ سعد ابن ابی وقاص سارا مال خرچ کرنے لگے، ایک بیٹی تھی، تو آپ نے فرمایا اس حال میں تو دنیا سے جا کہ اولاد کے لیے انہیں غنی رکھ، بعد میں تیرے بعد وہ اولاد بھیک نہ مانگتی رہے۔ خود کھا رہا ہے، ساری جائیداد میراث کی بیچ گیا۔ میں کیا جانوں، اپنی اولاد کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا ضابطہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کی کمائی جائز جمع کر دینا، اللہ نے اس میں اجر رکھا ہے کہ اپنے ورثاء کو فقر و فاقہ کے حال پر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو ایسا فقر و فاقہ جو آدمی کو زمین پر پٹک ڈالے، پناہ مانگی۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، ایمان بھی کمزور ہے، حالات سخت آ گئے، فرمایا یہ کافر نہ بن، غیروں کا شکار ہو جائے گا، دہریہ بن جائے گا، بے دین بن جائے گا، لوگ اسے خرید لیں گے، ایمان کمزور ہے۔ اور اسی طرح ایسا غنا جو سرکشی پیدا کرے، اس سے بھی اللہ پاک کے نبی نے پناہ مانگا۔ مال بہت آیا، نشہ چڑھ گیا، دین چھوٹ گیا، خواہشات کا دل دادا بنا، ہر وقت خواہشات کے گرد گھوم رہا ہے، منصب کا طالب، مال کا طالب، احکامات پاؤں کے نیچے پامال کر دیے، ایسی ثروت جو دماغ میں کیڑا پیدا کر دے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ اعتدالی حالت اچھی ہے، ہاں اگر کسی کا ایمان بڑا عالی ہے، اس کا لینا حلال طریقے سے ہے، خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے، وہ اپنے لیے نہیں مخلوق خدا پر جمع کرتا ہے، مخلوق خدا کے لیے، اس میں مادہ ہے سخاوت کا، وہ ہے حکیم بن حزام جیسا، وہ ہے سعد ابن عبادہ جیسا، وہ ہے عثمان ذو النورین جیسا، وہ ہے عبد الرحمن بن عوف جیسا، وہ ہے لیث ابن سعد جیسا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔
خود زیتون کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک دفعہ قافلہ آیا 700 اونٹ، ایک اونٹ نہیں، 100 اونٹ نہیں، 700 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے۔ فرتجت المدینہ، سارے مدینہ میں شور ہو گیا۔ فرمایا ایک دانہ بھی عبد الرحمن کے گھر میں نہیں گیا، اونٹ بھی، پالان بھی، سامان بھی، غلہ جات بھی، بوریاں بھی، ساری چیزیں سب مخلوق میں تقسیم کر دی۔ اب اس شخص کے لیے حلال مال کی کثرت قدر نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے جمع کر رہا ہے۔ لا باس بالغنى لمن اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے غنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حلال کا مال نعمت ہے، حلال جگہ خرچ کرنا، جو اللہ سے غافل نہ کرے، دل میں نہ آ جائے، باہر رہے۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، خشکی میں نہیں چلتی، لیکن پانی اندر آ گیا پھر نہیں چل سکے گی۔ مال رہے، دین کا معاون رہے گا، مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ساری زندگی خرچ کی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بیویوں کا سارا خرچہ ازواج مطہرات کا عبد الرحمن کرتے، بدری صحابہ کے وظائف عبد الرحمن دیتے رہے، مدینہ کے فقراء کے آنسو پوچھنے والے عبد الرحمن تھے۔ اس لیے سیدہ عائشہ فرماتی تھی اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل کے چشمے سے پلائے، اس کا مال اپنے لیے نہیں ہے، مخلوق خدا کے لیے ہے۔ جب اللہ نے غنا دیا یا اللہ نے ثروت دی، پھر ثروت اور غنا فتوحات آئیں، تو انہوں کے دل بنے ہوئے تھے، مال نہیں تھا اللہ کے تھے، مال آیا پھر بھی اللہ کے تھے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، دونوں کو ملاؤ تو حسنین کریمین کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن جعفر حج پر جا رہے ہیں، کچھ سواریاں راستے میں بھاگ گئی، گم ہو گئی، وہی سواریاں رہی جن پر سوار، جن پر کھانے پینے کا سامان تھا وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آیا، اس بڑھیا سے کہا اماں جان کوئی چیز ہے پینے کے لیے؟ تو نگا یہ بکری ہے، دودھ دو دو، دوہا اس میں پانی ملا کر انہوں نے پی لیا کہ کوئی کھانے کو آئے کہ کھانے کو تو اور کچھ نہیں ہے، یہی بکری ذبح کر لو۔ انہیں بکری ذبح کی اور وہی انہوں نے کھا لی۔ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم ہاشمی ہیں مدینہ کے، جا رہے ہیں حج پر، کبھی مدینہ آنا تو ہمارے پاس آنا ضرور، انشاءاللہ ہم احسان کا بدلہ دیں گے۔ خامد آیا شام کے ٹائم، وہ دل ملانے لگا، کہنے لگے پتہ نہیں کون اجنبی تھے، انہیں بکری ذبح کرا دی، یہ خاموش رہی، صبر کیا۔ نیک خاتون، حالات ایسے ہیں کہ یہ مزدوری کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کچھ مدت کے بعد سیدنا حسن کے گھر سے یہ خاتون گزری، انہوں نے یہ بڑھیا کو پہچان لیا، فرمایا اما جان تم وہی ہو خیمے والی کے ہاں، کہ ٹھہر جاؤ، اب اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، لے کر جاؤ۔ 1000 بکریاں دی اور 1000 دینار دی۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ انہیں حسین کے پاس لے جاؤ۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، پوچھا بھائی جان نے کیا دیا؟
کہ 1000 دینار اور 1000 بکری، فرمایا میری بھی تھی۔ یہ 2000 دینار 2000 بکریاں۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کے گھر بھی لے جاؤ۔ وہاں گئے تو انہوں نے کہا دونوں بھائیوں نے کتنا دیا؟ کہ 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ کہا میری طرف سے بھی 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر گئی، دعائیں دیتی ہوئی، کہنے لگی یہ اس بکری کا بدلہ ہے جو میں نے اللہ کے نام پر ان مہمانوں کو کھلائی۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں انہیں خوشی ہوتی۔ ایک صاحب آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ ہمسائے کے ہاں ہے کھجور، وہ ہے ترچھی ٹیڑھی ہے، وہ جاتا ہے کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھ جاتا ہے، پھل ہیں گرتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے بچے بچیاں اٹھا لیتے ہیں، کوئی جیب میں ڈالا کوئی کھا لیا۔ وہ ایسا بخیل ہے کہ نیچے اترتا ہے، ان سے کھینچ لیتا ہے، بعض اوقات منہ میں انگلی ڈال کے نکال دیتا۔ میں تو پریشان ہوں، اب یہ درخت جو ہے ملکیت اس کی، جھکا ہوا میرے گھر میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت جو ہے آپ بیچ دیں، جنت کے درخت کے بدلے میں دے دیں۔ کہنے لگے جی اس کی کھجوریں بڑی شاندار ہیں، میری باقی کھجوروں میں کوئی درخت بھی اس کی کھجوریں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مالک وہی تھا۔ اللہ کے نبی نے مزید اصرار دی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو دہدہ بیٹھے تھے، ابو دہدہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں اس سے لے لوں تو میرے لیے بھی جنت میں کھجور کے درخت ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ایک روایت میں یہ گیا اور کہا کہ یہ کھجور مجھے بیچے۔ کہنے لگے یہ تو بڑی قیمتی کھجور ہے۔ فرمایا 40 درخت لے لو۔ قسم کھا لی کہ چلو دے دو۔ بعد میں مکرنے لگا، انہوں نے کہا اب تو تم نے حلف اٹھائی ہے۔ کہنے لگے پھر 40 کٹھے ہونے چاہیے۔ اور دوسری روایت میں ہے نہیں 600 درخت دی، پورا باغ۔ اور باہر جا کر کہا باغ کے باہر، آئے ام دہدہ یہ ہم نے اللہ کو دے دیا، باہر آ جاؤ، میرا اندر آنا مناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کم من عزق ردا ودار فیا لابی دہدہ فی الجنہ۔ ابو دہدہ کے لیے جنت میں کتنے بڑے لمبے درخت اور کتنے وسیع محلات ہیں۔ رابحت تجارہ، بڑی اونچی تجارت کر کے بڑا نفع مند، جنت کا شوق 600 درخت دے ڈالے۔ اللہ کے نبی نے وہ کھجور کا درخت اس غریب کے حوالے کر دیا۔ السخی قریب من الجنہ، سخی جو ہے وہ جنت کے بھی قریب، اللہ کے قریب، اور مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتا۔ بڑا عابد ہے لیکن بخیل ہے، فرمایا اس سے سخی فاسق بہتر ہے۔ یہ مخلوق خدا کو نفع پہنچا، یہ اپنے نفع پہ لگا ہوا ہے، مخلوق کو نفع نہیں پہنچا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک ڈھال آئے آدمی پر، زرہ آئے آدمی کو اور آدمی نے پہن لی اور بڑی سخت ہے، ہاتھ بھی اس کے اندر آ گئے، ہاتھ نہیں نکال سکتا۔ سخی کو شوق ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، زرہ کھلی ہو گئی، ہاتھ باہر نکل آئے،
بخیل کا جی نہیں چاہتا ہے تو بڑا معمولی، فرمایا اس کے اوپر وہ زیرہ اور تنگ ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ اللہ باہر نکال لیتے ہیں۔ دونوں بخیل بیٹھے، کہنے لگے کیا خرچہ ہے آپ کا؟ اس نے کہا پہلے زمانے میں چھٹانگ ہوتی تھی، ایک چھٹانگ ہے سال کا خرچہ گھی کا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے کھاتا نہیں ہوں، کھانے کے بعد مونچھوں کو لگا دیتا ہوں۔ کہنے لگے پاگل ہے، میرا اتنا بھی نہیں ہے، کیا کرتا ہے کہ میں سونگ لیتا ہوں۔ یہ جمع کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی اولادیں یہ اڑاتی ہیں اس مال کو جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں راتوں کو دنوں کو۔ بعضوں کی مزاج میں، فطرت میں اللہ نے مخلوق پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھا ہے۔ انہیں جمع کرتے خوشی نہیں، خرچ کرتے خوشی۔ کھانے میں وہ مزہ نہیں جو کھلانے میں انہیں مزہ ہے، حقیقت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ کہ عبداللہ ابن جعفر مدینہ کے ایک باغ میں گئے، وہاں پر ایک حبشی بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو ڈالتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، کتے کو ڈالتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کافی عرصہ سے کتا میرا رفیق ہے، مناسب نہیں میں کھاتا رہوں اور یہ جانور دیکھتا ہے۔ بڑی عادات پسند آئی کہ تم کس پہلے ہوتے تھے غلام، تم کس کے غلام؟ اس نے کہا عثمان ذو النورین کے ورثہ۔ وہاں گیا اور ان سے کہا کہ یہ باغ تو مجھے دے دو، جتنے پیسے لینے ہیں دے دو۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، انہوں نے باغ بیچ دیا۔ کہا یہ غلام بھی دے دو، انہوں نے کہا یہ بچپن سے ہم نے پالا، جی نہیں چاہتا، نیک بہت ہے۔ فرمایا نہیں، اصرار کیا، وہ بھی لے لیا۔ باغ میں آیا اور کہا کہ میں نے آپ کو بھی خرید لیا، یہ باغ بھی۔ کہنے لگا مبارک، پہلے بھی خادم تھے، اب بھی خادم رہیں گے، لیکن اتنا ہے کہ ان ورثہ کے میرے اوپر احسانات ہیں، وہ میرے اوپر انعامات بہت کرتے۔ عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا تو آزاد آئے اور یہ باغ تیری ملکیت۔ آگے اس حبشی نے کیا کیا؟ اس نے کہا جو میرے مالک تھے ان کے بڑے احسانات ہیں، جب باغ بھی یہ باغ میری ملکیت ہے، میں نے اپنے ان مالکوں کو دے دیا۔ عبداللہ ابن جعفر کے آنسو آ، یار لائن میں یہ حبشی ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو رب العالمین خود فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اللہ بدلہ دیتا ہے۔ پانی کنویں سے نکالتے رہیں، سوتے کھلے رہیں گے، نہ نکالے بدبودار ہو جائے گا۔ بکریاں ذبح ہوتی ہیں، گائے ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ پھر رہے ہیں۔ کتے اور بلیاں ذبح نہیں ہوتی، دیکھ لیں ہندوستان میں گائے کا ذبیحہ ممنوع قرار دیا، گائے ملتی نہیں ہے۔ گھوڑا جب دنیا میں ختم ہو گیا، گاڑیاں آ گئی، اب گھوڑے کا وجود ہی نہیں ہے۔ جو چیز قربان ہوتی ہے اللہ اس کا بدل زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، مالک کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ رب العالمین اپنا مال اپنے نام پر خرچ کرنے والا بنائے، ہمیں بخلا کی فہرست سے نکال کر رب العالمین اپنے کریم اور سخی لوگوں میں داخل فرمائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔